خود اعتمادی پیدا کیجیے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیے۔ جب تک آپ میں یہ خوبی پیدا نہیں ہوگی، آپ کامیاب اور خوش و خرم نہیں ہو سکتے۔ ایک معقول خود اعتمادی ہی کامیابی کی طرف بڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ احساس کمتری اور شش و پنج کا شکار دماغ مستقبل کی کیا منصوبہ بندی کر سکتا ہے، لیکن خود اعتماد شخص اپنی صلاحیتوں سے مکمل آگاہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ اس کی دماغی صلاحیت اور انداز فکر کی بلندی اسے سیدھا راستہ دکھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی کہ خود اعتمادی کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے اور آپ اپنی سوئی ہوئی قوتوں کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے کہ کئی باصلاحیت افراد کو خوف زدہ کر کے نکما اور قابل رحم بنا دیا گیا ہے اور اس طرح ان کو احساس کمتری کے آزار میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل درست علاج میں مضمر ہے۔ آپ اپنی ذہنی فکر و تردد کو بہتری کی جانب گامزن کر سکتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ایسا کر کے رہیں گے۔ تاجروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرنے کے بعد جب لوگ میری تقریر سے متاثر نظر آ رہے تھے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور ایک نرالے ڈھب سے کہنے لگے، کیا میں آپ سے ایک ناقابل اصلاح مرض کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے وہاں اس وقت تک ٹھہرنے کو کہا کہ جب تمام لوگ جا چکے ہوں، اور پھر ہم ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں شہر میں ایک بے حد اہم تجارتی مہم پر آیا ہوا ہوں اور یہ میری زندگی کا ایک خاص موڑ ہے۔ وہ وضاحت کرنے لگا، اگر میں کامیاب ہو گیا تو یہ زندگی، یہ دنیا میری ہے، اور اگر ناکام رہا تو شاید خودکشی کر لوں۔ میں نے اسے پرسکون ہو جانے کو کہا اور اسے بتایا کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں کرنے کا نہیں ہے۔ اگر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن اگر ناکام ہو گیا تو یہ عزم رکھنا چاہیے کہ دنیا ختم نہیں ہوئی، دوسرا دن بھی آنے والا ہے۔ میں ایک ہولناک احساس کمتری کا شکار ہوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ مجھے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہے، میں ہمیشہ گو کا شکار رہتا ہوں اور عین وقت پر ہمت ہار دیتا ہوں۔ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ میری عمر 40 سال ہے۔ یہ پورا عرصہ میں نے منفی انداز اور احساس کمتری میں بسر کیا ہے۔ آج شام میں نے آپ کی تقریر سنی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنے کے لیے آپ سے مشورہ کیا جائے۔ اب بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دو ہی طریقے ہیں، میں نے جواب دیا۔ سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ آپ کو اپنی بزدلی اور کم ہمتی کا احساس کب سے ہونا شروع ہوا۔ اس کے لیے ایک تجزیے اور مشق سے گزرنا پڑے گا اور وقت کافی صرف ہوگا۔ ہم اس طرح سے آغاز کرتے ہیں کہ زندگی کے ہیجان خیز اور دشوار کن مراحل کب کب آپ کی زندگی میں آئے، آپ انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر آپ کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر علاج شروع کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کام میں کچھ وقت لگے گا اور یہ سب کچھ صرف آج کی پہلی ملاقات میں ناممکن ہے۔ مستقل حل لازمی طور پر تلاش کرنا ہوگا۔ فوری طور پر میں ایک نسخہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو فائدے کی امید ہے۔ میں آپ کو چند الفاظ بتاتا ہوں، آپ آج رات سڑک پر چہل قدمی کے لیے نکل جائیں اور یہ الفاظ دہراتے رہیں یہاں تک کہ آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائیں۔ جب دوسرے دن صبح آپ جاگیں گے تو بستر چھوڑنے سے پہلے 3 بار اور ان الفاظ کو دہرائیں۔ جب آپ اپنے کام پر جا رہے ہوں تب بھی 3 بار پڑھیں۔ پرخروش اور تہ دل سے اس پر عمل کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں کافی ہمت پیدا ہو گئی ہے اور آپ اپنی مشکل پر کافی حد تک قابو پا چکے ہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو بعد میں بنیادی مسئلے پر
ہم بات چیت کے ساتھ ساتھ تجزیاتی جائزہ بھی لے سکتے ہیں، مگر اس مطالعے کی ضرورت ہم پھر بھی محسوس کریں گے۔ یہ نسخہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو کافی حد تک آرام اور سکون پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اسے وہ نسخہ سمجھایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی نوازش اور مدد سے ہر وہ کام کرنے پر قادر ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے لیے کچھ نرانے تھے، لہٰذا میں نے ایک کاغذ پر لکھ دیے اور اپنے سامنے اسے 3 بار پڑھائے۔ اب اس نسخے کے مطابق عمل کرو، خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میرا ہاتھ چوما اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوکے ڈاکٹر، اوکے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اس کی شخصیت کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کافی افسردہ اور پریشان نظر آتا تھا، مگر جس انداز سے وہ چل رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا ہے۔ چند دنوں بعد اس نے اطلاع دی کہ اس نسخے نے ایک معجزے کا کام کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ چند الفاظ اس کے لیے جادو اثر ثابت ہوئے ہیں۔ اس شخص نے اپنی احساس کمتری کے باوجود وجوہات جاننے کی کوشش کی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ سائنس اور مذہب سے دور رہا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وفا اور خلوص کیا چیز ہے۔ اس مسئلے پر اس کے ساتھ کافی دماغ کھپانا پڑا۔ رفتہ رفتہ اس نے کافی حد تک اپنا اعتماد بحال کر لیا۔ اب وہ ایک مکمل، بالکل بدلا ہوا انسان ہے۔ اس کی شخصیت نکھر آئی ہے اور اسے بلا جھجک اپنا حکم منوانا آ گیا ہے۔ احساس کمتری کی مختلف وجوہات ہیں اور ان میں سے چند ایک کی بنیاد بچپن ہی سے پڑ جاتی ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ ایک نوجوان کو اپنی کمپنی میں ایک خاص ذمہ داری سونپنا چاہتا ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انتہائی اہمیت کے کام اور بات کو خفیہ رکھنے کی مناسبت سے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہذا جس عہدے پر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس میں تمام اہلیت اور قابلیت موجود ہے، مگر وہ بولتا بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری بالکل نہیں ہے کہ کون سی بات کس کے سامنے بولنی چاہیے اور کس کے سامنے نہیں۔ تجزیہ کرتے ہوئے میں نے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ وہ بولتا بہت ہے۔ احساس کمتری کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ اس طرح وہ دوسرے لوگوں پر اپنی قابلیت کا رعب جمانا چاہتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں تھا جو اچھی مالی حیثیت کے افراد تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور خاندانی پس منظر بھی شاندار تھا، مگر وہ نوجوان غربت میں پلا بڑھا اور کالج کے افراد سے بھی زیادہ ملنا جلنا نہ تھا۔ چنانچہ اسے اپنی اس کمزوری کا شدت سے احساس تھا کہ اس کی تعلیم میں کچھ کمی رہ گئی ہے اور خاندانی پس منظر بھی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اپنے خود بھی کو بلند کرنے کا یہی ایک نسخہ اس کی سمجھ میں آیا کہ خوب بڑھ چڑھ کر باتیں کی جائیں۔ وہ محنت، مشقت اور کام سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اپنے افسران کے ساتھ کانفرنسوں میں شامل رہتا اور معاملات پر غور و فکر بھی کرتا۔ اس نے اپنی اندرونی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کافی کوشش کی اور اپنی ایک جگہ بنا لی۔ اب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ خود بھی مطمئن تھا اور دوسرے افراد بھی اس کی اہمیت کو سمجھنے لگے۔ جب آجر کو معلوم ہو گیا کہ اس شخصیت کی خصلت کیا ہے تو مہربان اور شفیق دوست کی حیثیت سے اس نے نوجوان کو کاروبار میں وہ مواقع فراہم کیے جہاں اس کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کی ذہنی کم مائگی اور احساسات نے اس کے اعتماد کو زد پہنچائی تھی۔ اس خود شناسی اور عبادت نے مل جل کر اس کی کمپنی کے لیے ایک سرمایہ بنا دیا۔ اس کی اندرونی صلاحیتیں اور قوتیں ابھر کر سامنے آنے لگیں۔ میں کئی مثالوں کے ذریعے وضاحت کر سکتا ہوں کہ نوجوان کس طرح اپنی ذاتی ہمت اور توجہ سے احساس کمتری پر قابو پا لیتے ہیں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں قابل رحم حد تک کمزور اور لاغر تھا، لیکن امنگوں اور جوش سے میرا دل بھرپور تھا۔
صحت مند اور مضبوط اعصابی قوت رکھتا تھا، لیکن جسامت میں دبلا پتلا اور کمزور تھا۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند تھی اور میں پریشان رہا کرتا تھا۔ میری کوشش تھی، میری خواہش تھی کہ میں کچھ موٹا ہو جاؤں۔ لوگوں نے مجھے مریل کا خطاب دیا ہوا تھا، مگر اس لفظ سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے موٹا کہہ کر پکاریں۔ میں نے مچھلی کا تیل اور مختلف اقسام کا ملک شیک پینا شروع کر دیا۔ چاکلیٹ، کریم، بادام، اخروٹ وغیرہ کافی مقدار میں کھائے۔ خوب کیک، پیسٹری اور مٹھائیوں کا استعمال کیا، مگر کوئی بھی چیز میرے کام نہ آئی۔ میں اس طرح دبلا پتلا ہی رہا اور دن رات فکر و تردد میں گھلتا رہا، مگر میں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، یہاں تک کہ میری عمر 30 سال ہو گئی، اور پھر اچانک ہی میرے جسم میں گوشت پوست کا تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اب یہ موٹاپا میرے لیے عذاب بن گیا۔ اس موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے سخت محنت کی اور 40 پاؤنڈ وزن کم کر کے میری جان میں جان آئی۔ ہر آدمی ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتا تھا، مگر میری ذرا سی بھی غلط حرکت پر فوراً پکڑ ہو جاتی اور تنبیہ کی جاتی، تم ایک باز کے بیٹے ہو۔ چنانچہ یہ طعنے سن سن کر میں عاجز آ گیا، کیونکہ واعظ اور نامور آدمی کا بیٹا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ وہ خود انتہائی نفیس اور خوش کلام شخصیت ہو، جبکہ میں ایک مشقت پسند، سخت اور کھردرا آدمی کہلانا پسند کرتا تھا۔ نامور آدمی کا بیٹا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہیں ہر وقت چرچ کی حرمت کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ میں یہ عہدہ اور اقرار نہیں نبھا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں ہر شخص کو عوام کے سامنے آ کر وعظ و تقریر کرنا پڑتی ہے۔ یہ رتبہ بھی میں خود حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر سرپرستوں نے میری خوب پذیرائی کی اور مجھے عوام کے سامنے خطاب کرنے کے مواقع عطا کیے، مگر نہ جانے کیوں مجھے ممبر پر کھڑے ہونے اور تقریر کرنے میں دہشت سی محسوس ہونے لگی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، مگر یہ برا وقت جلد ہی گزر گیا، اور پھر میرے انداز و اطوار میں ایسی زبردست تبدیلی آئی کہ میں چرچ اور دیگر تقریبات میں ممبر پر کھڑا ہونے میں فخر محسوس کرنے لگا اور میرے منہ سے پھول جھڑنے لگے۔ میں نے ہر تدبیر اور حکمت اپنا کر اپنے اعتماد میں اضافہ کیا اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یہ سب کچھ خلوص دل سے، یقین اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ اصول اور قواعد سائنسی انداز میں بڑے مستحکم طریقے پر ترتیب دیے گئے ہیں اور ہر بیماری کے علاج پر قادر ہیں۔ ان کا مسلسل استعمال تمام کھوئی ہوئی قوتوں کو زندگاہ کرنے کے لیے کارآمد اور مفید ہے۔ احساس کمتری سے نجات کے کئی راستے اور طریقے ہیں۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں یہ احساس کسی وجہ سے جڑ پکڑ گیا تھا، یا پھر چند ایسے حالات و واقعات پیش آئے جنہوں نے منفی اثر ڈالا۔ ان باتوں کا اثر لاشعور میں قائم ہو گیا اور وہ شخصیت کھلاتی چلی گئی۔ ممکن ہے کہ آپ کو کوئی بڑا بھائی بھی ہو جو ایک بہت ذہین اور اعلیٰ صلاحیت کا حامل رہا ہو، وہ اسکول میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا ہو، جبکہ آپ سی کلاس میں پاس ہوتے رہے ہوں یا کبھی ترقی نہ کر پا سکے ہوں۔ چنانچہ آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ آپ زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور آپ کے مقدر میں ترقی ہی ترقی لکھی ہوئی ہے۔ وہ اے گریڈ میں پاس ہوتا ہے رہا اور تم سی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ چنانچہ تم نے فرض کر لیا کہ تم تمام زندگی سی گریڈ میں ہی رہو گے۔ کیا تم نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ ایسے کئی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اسکول میں نمایاں نہیں تھے، لیکن بعد میں کامیابیوں نے ان کے قدم چومے؟ صرف اسکول اور کالج میں اے گریڈ حاصل کرنا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کامیاب انسان بنے گا۔ اگر آپ احساس کمتری سے ہر حالت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں اور تمام منفی خیالات سے جان چھڑا لیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔
علم حرکت عبادت سے منسلک ہے۔ جس طرح زیادہ مطالعہ کریں گے اور جتنا زیادہ عمل درآمد کریں گے آپ کی پریشانیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر میں عام عبادتوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ میرا کہنا ہے کہ پوری دل جمی اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ ایک ذی وقار اور ذی شان خاتون جو کہ ٹیکساس کے ایک شاندار ہوٹل میں کوک ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے سامنے کس طرح کے مسائل ہیں اور کس طرح حل کرتی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ معمولی مسائل کے لیے تو معمولی اور عام عبادات ہی کافی ہیں، لیکن اگر بڑا مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے عبادت بڑی لگن اور عاجزی سے کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں میں سے ایک اہل بصیرت دوست ہارلو اینڈریوز جو نیو یارک میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑے تاجر اور روحانی علوم کے مالک ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اکثر عبادت گزاروں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ان کی معلومات ناکافی ہیں۔ جب تک آپ پوری توجہ اور لگن کے ساتھ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ بھی آپ پر اپنی ہی توجہ صرف کرے گا جتنی آپ اس پر کر رہے ہیں۔ بلا شک و شبہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ ایک نامور گلوکار رونالڈ ہائنز نے اپنے دادا کا ایک واقعہ مجھے سنایا جس کی تعلیمی قابلیت اپنے پوتے کے مقابلے میں بہت کم تھی، مگر وہ سرد و گرم چشیدہ شخص تھے۔ انہوں نے فرمایا، مسئلہ یہ ہے کہ آج کے عبادت گزاروں میں محنت اور عجز و انکساری کے جذبہ بالکل نہیں ہے۔ اپنے دل میں ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر لو، عبادت میں ڈوب جاؤ، اور جب تم پوری تن دہی اور عبادت سے فارغ ہو جاؤ گے تو اپنے آپ کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرو گے۔ ایک جہاں دیدہ روحانی عالم کے پاس جاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جس طرح تم یونیورسٹی اور اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہو، اسی طرح عبادات میں بھی کئی منزلیں ہیں۔ ایک کے بعد ایک منزل پر چڑھتے چلے جاؤ اور تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی تو کوئی اور انتہا نہیں۔ جوں جوں یہ منازل طے کرتے جاؤ گے، تمہاری ہمت اور صلاحیتوں میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس باب کے خاتمے پر 10 تجاویز پیش کی گئی ہیں جو آپ کو احساس کمتری پر فتح پانے اور عاجزی و انکساری کی فوقیت حاصل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ ہوشیاری اور محنت سے عمل کریں تو یہ آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آپ جلد ہی اپنی کمزوریوں پر قابو پا لیں گے۔ یہاں آ کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود اعتمادی میں اضافہ کرنا کس طرح ممکن ہے۔ اگر آپ کا دل، آپ کا ذہن اول جلول خیالات میں گھرا ہوا ہے تو اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنی مشق کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ دوسرا ایک اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سوچ و فکر کا سلسلہ جاری رکھیں، اس طرح آپ کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا۔ روزانہ کی مصروفیات آپ کو اتنا موقع نہیں دیتی کہ آپ مزید دینی تعلیم کی طرف توجہ مرکوز کر سکیں، تو اس صورت میں موقع نکال کر اپنے لاشعور میں مثبت سوچ کا موقع دیں، دین اور اپنی ذہنی استطاعت کو بروئے کار لائیں۔ میں آپ کو ایک آدمی کا قصہ سناتا ہوں جس نے اپنے نادر نسخے کو انتہائی خوبصورتی سے عمل کیا۔ ایک خنک آلود صبح کو اس نے مجھے ایک ہوٹل میں بلایا اور 35 میل دور ایک دوسرے شہر لے گیا جہاں مجھے معاوضے پر ایک لیکچر دینا تھا۔ کار بہت تیزی سے منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے، لہذا ذرا آرام سے سفر کرو۔ میری ڈرائیونگ پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جذب ہو کر بولا۔ میرا ذہن بالکل مطمئن ہے اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں ہر بات کو اپنے تحفظ کی طرف سے پریشان رہا کرتا تھا۔ گاڑیاں مجھے ڈراتی تھیں، ہوائی جہاز پر بیٹھنے میں مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اگر میرے خاندان کا کوئی فرد کہیں گیا ہوا ہوتا تو اس کی واپسی تک میں ذہنی تردد کا شکار رہتا۔ ہر وقت مجھے یہ خدشہ لاحق رہتا کہ کوئی نہ
کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ احساس کمتری اور اعتماد کے فقدان نے میرا ذہنی توازن برباد کر دیا تھا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں میرا کاروبار بھی مدہوش ہوتا گیا اور میری مالی حالت پتلی ہوتی چلی گئی۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ میری کایا پلٹ کر رہ گئی۔ ایک ایسا نادر نسخہ میرے ہاتھ آ گیا جس نے ذہن سے میری تمام کمزوریوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اب میں پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں اور دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ تو یہ ہے معجزاتی منصوبہ۔ اس نے گاؤں کے پینل بورڈ پر کلپ کے ذریعے لگے ہوئے 2 کارڈ دکھائے۔ پہلے کارڈ پر لکھا ہوا تھا، اگر آپ کو یقین صادق ہے تو دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ دوسرا کارڈ کہہ رہا تھا، اگر ہمارا ساتھ اللہ دے رہا ہے تو پھر کس میں ہمت ہے کہ ہماری مخالفت کرے۔ میں ایک سفری سیلز مین ہوں، وہ بتانے لگا۔ میں سارا دن گاہکوں کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران مختلف خیالات اس کے ذہن میں چکر لگاتے رہتے ہوں۔ اگر وہ خیالات منفی سوچ کے حامل ہیں تو سارا دن اس کو برے خیالات آتے رہیں گے۔ یہ چیز اس کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، مگر ایسا تو ہونا ہی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران بھی فضول خیالات کے زیر اثر رہتا ہوں۔ چنانچہ میرا کاروبار بھی مندہ چل رہا ہے، مگر جب سے میں نے یہ کارڈ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں میں ہر وقت ان کو دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ اب تو یہ ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے ہیں۔ میری سوچ کا انداز بدل گیا ہے۔ پرانی باتیں جنہوں نے میری سوچ کو زنگ لگا دیا تھا، ان کی جگہ ہمت اور شجاعت نے لے لی ہے۔ اس تبدیلی نے مجھے بالکل بدل دیا ہے۔ اب میرا کام بھی اچھا چل رہا ہے۔ میرے دوست نے جو طریقہ اپنایا وہ بڑا ہی اعتماد تھا۔ اللہ کو اپنے قلب کو ذہن میں بسانے کے بعد وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گیا تھا۔ ہم اپنے خیالات، حفاظت اور ذمہ داری وغیرہ کے مسئلے کو اپنی سوچ کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے وقف کر دیں تو باقی سب کچھ وہ خود ہی سنبھال لے گا۔ اس سیلز مین نے یہی راز دریافت کر لیا اور اب اسے پورا ذہنی سکون حاصل ہے۔ آج کل کے دور میں خود اعتمادی کی کمی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ یونیورسٹی کے ایک سروے کے مطابق، جو کہ 600 شاگردوں پر نفسیاتی انداز سے آزمایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ بیان کریں۔ 75% نے اعتماد کی کمی کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اتنی بڑی طاقت میں ایک ہی کمزوری یہ ثابت کرتی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی خوف کا شکار ہیں۔ یہ خوف ان کی زندگی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے اور ان کی صلاحیت کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ زندگی نام ہے مرمر کے جینے جانے کا۔ ہزاروں سال، ہزاروں مسائل اور مشکلات راہ میں آتی ہیں اور آپ کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ انہی حالات میں آپ کی پوشیدہ صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں اور مقابلے کا جذبہ انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس مصیبت کو آپ نے بنا ہوا رکھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک 52 سالہ شخص میرے پاس مشورے کے لیے آیا۔ وہ بڑی مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی کی پونجی یکدم غارت ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز؟ اس نے استجابیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ساری دولت، اس نے دہرایا۔ اس کا انداز بڑا ہی شکستہ تھا۔ اب میں پائی کو محتاج ہو گیا اور اب کوئی امید بھی نہیں باقی ہے کہ میں دوبارہ کچھ حصہ واپس حاصل کر سکوں۔ میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مزید کوشش اور جدوجہد بھی نہیں کر سکتا۔ قدرتی طور پر میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ یہ بات تو واضح تھی کہ نا امیدی کے گہرے بادل اس پر سایہ کر چکے
ہیں اور آگے کی سوچنے کی قوت سے محروم ہو چکا ہے۔ آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کاغذ قلم لے کر ہم ان چیزوں کی تفصیل لکھتے ہیں جو حالات نے تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ میں نے کہا بیکار ہے۔ اس نے ایک آہ بھری۔ کوئی آس پاس بھی باقی نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پھر بھی ذرا سوچئے، کر لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے حوصلہ افزائی کی۔ کیا تمہاری شریک حیات آج بھی تمہارا ساتھ دے رہی ہے؟ یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ خیر، وہ بڑی نیک اور اچھی عورت ہے۔ ہماری شادی کو 30 سال ہو چکے ہیں اور وہ ہر حال میں میرا ساتھ رہنے کو تہیا کر چکی ہے۔ بہت خوب، اب ذرا بچوں کے بارے میں بتاؤ۔ میرے 3 بچے ہیں اور وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہر دم میرے ساتھ رہنے کو تیار ہیں۔ میں نے اسے مزید چھیڑا۔ 2 باتیں تو طے ہو گئیں، تمہارے دوست بھی ہو گئے۔ بالکل ہیں، چند ایک تو در حقیقت بہت اچھے دوست ہیں، وقت آنے پر کام والے ہیں۔ وہ ہر دم میری مدد دے۔ یہ معاملہ تیسرے درجے پر ہے۔ تمہارے چند ایک دوست موجود ہیں جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تمہاری زندگی کو نئے راستے پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اپنے خیالات اور جوش و جذبے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے کبھی غلط کام کیا ہے؟ میری ایمانداری اور خلوص نیت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے اور میرا ضمیر بالکل مطمئن ہے۔ زبردست، میں نے اسے تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ اس معاملے کو 4 نمبر پر درجے پر رکھ سکتے ہیں۔ تمہاری صحت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں کسی معمولی بیماری کا شکار رہا ہوں۔ خدا کے کرم سے میں بالکل تندرست و توانا ہوں۔ یہ بات 5ویں درجے پر آ گئی۔ تم صحت مند جسم کے مالک ہو اور اپنے ملک امریکہ کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہاں تجارت کے لیے اچھے مواقع حاصل ہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہے، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ دنیا کے یہ واحد ملک ہے جہاں میں اپنی زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ یہ نقطہ 6 نمبر پر پراجمان ہو گیا۔ تم ریاستہائے متحدہ کے رہائش پذیر ہو جہاں بے پناہ مواقع میسر ہیں اور تم کو ناز ہے کہ قدرت نے تم کو یہاں پیدا کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور اہم سوال داغ دیا۔ اب اپنے عقیدے کے بارے میں بتاؤ۔ کیا تمہیں خدا پر یقین ہے اور کیا تم یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ ہر مشکل میں وہ تمہاری مدد کرے گا؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ بھڑک اٹھا۔ ایک لمحے اس کی بخشی ہوئی نعمت ہے، میں اس بات سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تم مندرجہ ذیل دولت کے مالک ہو۔ میں نے حیرت و مسرت سے کہا۔ نمبر 1، ایک عدد زوجہ جس کے ساتھ تم 30 سال سے خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہو۔ نمبر 2، 3 جانثار بچے جو ہر دم تمہارے پس و پش تیار ہیں۔ نمبر 3، ہمدرد و غم و گسار دوست جو ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، صاف شفاف زندگی، شرمساری کا کوئی موقع نہیں۔ نمبر 5، جسمانی صحت پر اور شباب زمانہ۔ نمبر 6، دنیا کا سب سے حسین ملک۔ نمبر 7، پختہ مذہبی نظریات۔ میں نے یہ تمام تفصیلات اس کے سامنے رکھ دی۔ ذرا اس پر غور کرو۔ میرا خیال میں ایک اچھی خاصی دولت تمہارے قدموں میں ہے اور تم کہہ رہے تھے کہ تم ہر چیز گنوا چکے ہو۔ اس نے ایک ہنکار سی بھری اور کچھ شرمندہ سا نظر آنے لگا۔ میرا ذہن تو ان باتوں کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ یقیناً حالات اس قدر مخدوش نہیں ہیں، اس نے مغموم اور اداس لہجے میں کہا۔ بس میرا اعتماد بحال ہونے کی شرط ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نئے جذبات سے معمول اور سرشار ہو کر وہ سیدھے راستے پر چل پڑا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ذہن سے منفی خیالات کو نکال پھینکا اور اپنے ذہنی توازن کو درست کیا۔ اب ایک نئی زندگی اس کی راہوں میں آنکھیں بچھائے کھڑی اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ایسے ناگہانی واقعات
ثابت کرتے ہیں کہ کوئی گہرائی اور سچا علم اس کے پیچھے ہے جو عین ضرورت کے وقت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کرل مینگر نے ایک خصوصی اسٹیٹمنٹ تیار کی۔ ان کا کہنا ہے کہ حقیقت سے زیادہ انداز اور رویہ یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک آپ کے دل میں رچ بس نہ جائے۔ مسئلہ کوئی بھی سامنے آ جائے، خواہ وہ کتنی ہی معمولی اہمیت کا حامل کیوں نہ ہو، آپ کے رویے پر منحصر ہے۔ آپ یہ کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں چیز آپ پر حاوی ہو گئی ہے، جب تک آپ اپنی کوشش کر کے نہ دیکھ لیں۔ آپ معاملے سے نپٹے بغیر اسے اپنے ذہن پر حاوی نہ ہونے دیں۔ جب تک آپ ایک پر اعتماد اور مثبت انداز نہیں اپنائیں گے، اسی طرح شش و پنج کا شکار رہیں گے۔ میں ایک شخص سے واقف ہوں جو ایک ادارے کا مالک ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ بے اندازہ صلاحیتیں رکھتا ہے، وہ ایک عجیب و غریب انداز کی سوچ کا حامل ہے۔ قنوعیت پسندی اس کی فطرت ہے۔ وہ مختلف سوالات کر کے اپنے ملازمین کے ذہن سے تمام خدشات دور کر دیتا ہے، گویا کہ سب کچرا نکال دیتا ہے، اور پھر ایک نئی امنگ، جوش اور جذبہ بھر کر ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اب ہم خلاصہ کی جانب آتے ہیں۔ خود اعتمادی کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ذیل میں ہم نہایت آسان اور قابل عمل مشقیں پیش کر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ ان قوانین پر عمل کر چکے ہیں اور نتائج بہت اچھے کامیاب موصول ہو رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں، آپ کو قوت ارادی یقیناً اضافہ کرنے کا موقع ملے گا اور آپ ایک جذبے اپنے اندر محسوس کریں گے۔ نمبر 1، اپنے دل اور ذہن میں طے کر لیجئے کہ آپ ایک مکمل کامیاب انسان ہیں۔ اس تصور کو مستقل قائم رکھیے اور ذرا بھی دھندلانے مت دیجیے۔ آپ کا ذہن رفتہ رفتہ اس تصویر کو مزید اجاگر کرتا رہے گا۔ اس تصور کو ہمیشہ قائم رکھیے اور کبھی اوجھل نہ ہونے دیجیے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ذہن برابر اس تصویر کو مکمل کرنے کی کوشش لگا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کو صرف کامیابی پر ہی نظر رکھنی چاہیے۔ اگر درمیان میں کوئی غیر ضروری چیزیں حائل ہوتی ہیں تو انہیں نظر انداز کر دیجیے۔ نمبر 2، اگر آپ کی ذہنی قوت کو کوئی منفی خیال درہم برہم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے ذہن کو جھٹک کر اس کو فوراً دور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے تصورات میں کسی خاص چیز کو رکاوٹ مت بننے دیں۔ ایسی باتوں کو فوراً دور بھگا دیں یا کم از کم اس کی اہمیت کو کم کر دیں۔ مشکلات کا مکمل جائزہ لیں اور ان کو خوش اسلوبی سے حل کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ اہمیت ہرگز نہ دیں اور خوف کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ نمبر 4، کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی آپ جیسا بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ سے لوگ بظاہر بڑے پر اعتماد نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی خوف بھی ان کے اندر پڑ رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کبھی آپ کے ذہن میں مختلف اندیشوں کا شکار تھا۔ نمبر 5، دن بھر میں 10 مرتبہ یہ الہامی الفاظ دہرائیں: اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو کس کی مجال ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ان الفاظ کو بار بار ایسا ایسا پڑھیں مگر پورے اعتماد اور یقین سے۔ ایک ایسے مشیر سے رابطہ رکھیں جو آپ کو ہر بات اچھی طرح ذہن نشین کرا سکے اور آگے کے بارے میں بتا سکے۔ اپنی احساس کمتری کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ بہتر ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک کے معاملات کا تجربہ کیجیے، اپنا علاج خود تشخیص کیجیے۔
نمبر 7، مندرجہ ذیل قول کو 10 بار دہرانے کی مشق کیجیے۔ حلق کو پورا زور لگا کر اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر کام کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ہمت اس کی بخشی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ دہراتے رہیے، تمام منفی خیالات چٹکی بجاتے ہی غائب ہو جائیں گے۔ نمبر 8، اپنی صلاحیتوں کا ایمانداری سے جائزہ لیجیے اور پھر ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے جائیے۔ اپنی خودی اور عزت نفس کو بھی برقرار رکھیے۔ اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں پر یقین متزلزل نہ ہونے دیجیے۔ نمبر 9، اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیجیے۔ اس کے لیے آپ کو صرف یہ الفاظ کہنے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کے احکام کی پیروی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی فرض کرتے جائیں کہ آپ کے اندر وہ تمام قوتیں سرایت کرتی جا رہی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے اور کوئی طاقت آپ کے رگ و پے میں دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ نمبر 10، بار بار اپنے آپ کو یقین دہانی کرائیں کہ اللہ آپ کی سرپرستی کر رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال پھیکا نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ میں یہ دھیان پیدا کریں کہ وہی آپ کو طاقت سے نواز رہا ہے اور جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ سب اسی کی عنایت ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔